الحاقة فقط التفسير فقط التوحيد والتفسير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں فلاں چیز حق ہے تو حق اسی سے الحاقہ اور حق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، کسی چیز کا واجب ہونا، کسی چیز کا ثابت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو الحاقہ اس سے مراد کیا معنی بنا؟ ہونے والی، یعنی جو کہ جس کا ہونا واجب ہے، وہ ثابت ہے، یعنی وہ ہو کر رہے گی، اور اس سے مراد قیامت ہے، مراد اس سے قیامت ہے۔ تو الحاقہ ہو کر رہنے والی، یا جو ثابت ہے، یا جو ہوگی۔ مل حاقہ ما کیا ہے؟ الحاقہ ہو کر رہنے والی، یعنی وہ جو ہو کر رہنے والی، جو ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں، حق اردو میں اسی سے ہے، اور حق سے مراد کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا وجود ہونا، کسی چیز کا ثبوت ہونا، ثابت ہونا، یا کسی چیز کا واجب ہونا۔ ہم جو کہتے ہیں نا فلاں چیز حق ہے جی، قرآن حق ہے جی، سمجھ گئے نا؟ یعنی قرآن کی جو بات ہے وہ ہو کر رہنے والی، ہو گئی، ہو کر رہنے والی، سمجھ گئے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے، یعنی دین اسلام ثابت ہے، دین اسلام واجب ہے، دین اسلام ایک حقیقت ہے، اور حق اس سے حقیقت بھی اس سے مراد، حق سے مراد ایک معنی اس کا حقیقت، کہ فلاں چیز حقیقت اس کی، تو یہ حقیقت ہونا بھی اسی سے۔ الحاقہ ہو کر رہے گی، ہو کر رہنے والی، یعنی حقیقت ہے۔ مل حاقہ آپ کو مل یعنی ما، اس کا معنی کیا؟ الحاقہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ پھر وما ادراک مل حاقہ، اب جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا، اور قرآن میں کئی دفعہ آئے گا وما ادراک، یہ لفظ متعدد بار آیا ہے قرآن میں، تجھے کیا خبر؟ اس کا کیا ترجمہ کریں گے جب بھی آئے؟ وما ادراک، تجھے کیا خبر، یا آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا۔ یہ سارے اس کے ترجمے ایسے کیے جاتے ہیں، یہ جہاں کہیں بھی آئیں تو اس کا آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اس کا کیا معنی ہے۔ پھر وہی جملہ ہے مل حاقہ، کہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ آگے فرمایا کذبت، کذبت کا معنی تکذیب کرنا، جب لفظ مختلف شکلوں میں آئے گا، اصل میں یہ کبھی کذبا، کذبا، یکذب، اور اسی طرح جو ہے کذبت، یہ سارے ہیں ایک ہی چیز، فرق کیا ہے اس میں؟ کبھی یہ فعل اصل میں حال کے فعل میں ہوتی ہے بات، کبھی ماضی کے فعل میں بات ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑی چینجنگ آتی ہے، اور کبھی یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو یہ فرق ہوتے ہیں۔ اس میں آپ ابھی فی الحال نہیں اس کو سمجھ سکیں گے، اس لیے میں اس کو زیادہ پھیلا نہیں رہا اس بات کو، یہیں تک رکھ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت جو چینجنگ ہوتی ہے اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کچھ یا تو ٹینس جو ہے اس کا فرق ہے، یا اس کی جو جنس ہے مذکر مؤنث کا، یہ کو فرق ہے۔ تو کذب یا کذبت، سمجھ گئے؟ یہ یکذب، کذب یکذب، یا کذب تکذب، یکذبون، یکذبین، یہ سارے جو بھی فارمز ہیں یہ اس کے، یہ صرف جن کے فرق کے حساب سے یا فعل کے فرق کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کذبت، جھٹلایا، اصل میں یہ ایک مؤنث کا صیغہ ہے، کذبہ مذکر میں آتا ہے اور کذبت مؤنث میں آتا ہے۔ تو کذب ثمود، ثمود نے جھٹلایا، ثمود کون ہے؟ قوم ثمود، قوم ثمود نے جھٹلایا۔ وعاد، اور عاد نے، عاد بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قوم ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں پر کسی قوم کا نام لیں کہ جو ہے نا بلوچ قوم، ہم کہتے ہیں جی
وہ جناب سرائکی قوم، تو یہ قومیں ہیں. تو اسی طرح یہ بھی اپنے زمانے کی قومیں تھیں، قوم ثمود اور قوم عاد. تو فرمایا کہ کذبت جھٹلایا ثمود نے، وعاد اور عاد نے، یعنی ان دونوں قوموں نے، ثمود و عاد، انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بالقارعہ، القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ، الحاقہ، یہ سب اصل میں قیامت کے نام ہیں. جو یہ ایک عربی کا اسلوب ہے اصل میں. تو جو قیامت کے دن جو خصوصیات جو ہیں نا اس حوالے سے، اس کی طرف نسبت دے کے بعض نام قیامت کے رکھے گئے ہیں. تو یہ چونکہ قیامت ہو کے رہے گی، اس لیے اس کو کہا الحاقہ، ہو کر رہے گی، یعنی اس کا ہونا لازم ہے، حقیقت ہے. القارعہ، اس دن ایسے ہوگا جیسے آپ کو کھٹکھٹا دیا گیا ہے، جیسے توڑ دیا، جھنجھوڑ دیا گیا ہے. اور جیسے کھٹکا ہوتا ہے نا، ایک دم زور کی آواز کہیں سے آتی ہے تو بندے بیٹھے ایک دم ڈر جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں بادل ایک دم بڑے زور سے گرجتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا کھٹکھٹانا ہوتا ہے آپ کو. کبھی کبھی آندھی چلتی ہے تو زور سے کوئی چیز، جیسے کوئی دروازے لگانے آپ، کوئی لوہے کا دروازہ ایک دم تیز ہوا کی وجہ سے زور سے بند ہوتا ہے تو وہ آپ کو کھٹکھٹاتا ہے. تو یہ کھٹکھٹانے والی، القارعہ کیا ہے؟ یہ کھٹکھٹانے والی. اور مراد کیا ہے اس سے؟ کیا بنا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے جھٹلایا قیامت کو. کس کو جھٹلایا انہوں نے؟ کھٹکھٹانے والی کو، یعنی مراد کس کو؟ قیامت کو جھٹلایا. آگے دیکھیں، فَأَمَّا ثَمُودُ، تو رہے سمود، یعنی بات جو ہے سمود کی، یہ بھی ایک اسلوب ہے. فَأَمَّا، یہ بہت جگہ پر آئے گا. فَأَمَّا اس کا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا کہ یہ بات تذکرہ خاص اس کے لیے ہونے لگا ہے. اس کو قلم حصر کہتے ہیں. اصل میں اس کی عربی گرامر کی اصطلاح ہے قلم حصر، کہ ابھی یہ بات صرف اس کے لیے ہونے لگی ہے. تو فَأَمَّا ثَمُودُ، تو رہے سمود، یعنی جو بات سمود کی ہے، تو سمود جو ہیں فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے. کس سے؟ بالطاغیہ، سرکش. طاغیہ، یہ طاغیہ یہ اصل میں کہتے ہیں طغیانی، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز، جس میں کوئی چیز حد سے بڑھ جائے. تو اصل میں ان کے لیے چیخ تھی، ایک زوردار آواز تھی، کہ جس زوردار آواز کا جو ساؤنڈ اس کا جو تھا وہ حد سے بڑا ہوا تھا، وہ حد سے بڑا ہوا تھا. لہذا فَأَمَّا، پس رہے سمود، فَأُهْلِكُوا، اہلک ہلاک ہونا اردو کا لفظ اسی سے ہے. میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں، اس میں اردو کے لفظوں کو ڈھونڈ کے ترجمہ اپنا آسان کر لیا کریں آپ. اور آپ کو میں نے طریقہ کار بھی بتا دیا ہے. اس جو پارے میں یہ دیا ہوا بھی ہے سائڈوں کے اوپر کہ آپ کے یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ تو اپنے پارے یہیں چھوڑ جاتے ہیں. گھر میں آپ کو، کمروں میں آپ کو چونکہ فرصت نہیں ہے، وہاں پر موبائل ہے بیچارہ، اس کو بھی ٹائم دینا ہے، اور فون کال شال گپ شپ یہ سب کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، آپ نے سبق یاد نہیں کیا، آپ کو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن میں آپ نے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جن کو سبق یاد نہیں، انہوں نے ان 4 دنوں میں قاعدہ کھول کے سبق یاد ہی نہیں کیا. سمجھے نا؟ اور وہ سبق کیا ہے؟ وہی موبائل. سیدھی سی بات ہے، موبائل سے فرصت نہیں. کتنا موبائل ہے کام، مر جانا جو ہے، مر جانا ہے. تسی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی یہاں جمعے میں. اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا تکثر الکلام، کثرت کے ساتھ کلام مت کرو بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر. ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب. آپ نے فرمایا تھا کثرت سے باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اور بھائیوں جب دل سخت ہو جاتے ہیں
نہ حق بات سمجھ آتی ہے، نہ نصیحت سمجھ آتی ہے، نہ ہدایت اس کو ملتی ہے، وہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل پر یہ قفل پڑ جائے اور جس کے دل کے اوپر سیاہیاں چڑھ جائیں اور جس کے دل کو سخت کر دیا جائے، وہ نہیں سیدھا ہو سکتا۔ تجھے اپنی ٹیبل آ لو، سیر تھلے کر لو، لبا اوپر کر لو، بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اللہ سے۔ اور وہ کون؟ جس کے دل سخت ہو۔ اور دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ باتیں، زیادہ گپ شپ، اور یہ زیادہ موبائل، اور یہ زیادہ کھیل تماشے، اور یہ زیادہ دنیا کی ہنسی مذاق، یہ سب دلوں کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کو نہ وہ سبق بھی یاد نہیں کر سکے گا، وہ نصیحت بھی نہیں کبھی حاصل کر سکے گا، وہ کبھی ہدایت بھی نہیں پکڑ سکے گا، اور کبھی بھی وہ راہ حق پر بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک تجربہ ہے، اور تجربہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے بھائیوں، یہ چیزیں آپ اگر تھوڑا سا بھی اس پہ غور کر لیں، میں آپ کو ایک آیت کا 2 بار، 3 بار، بار بار آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں اردو کا لفظ ہے، ویری سمپل، ویری ایزی، بڑا آسان ہے۔ اب یہ فَأُهْلِكُوا کتنا آسان ہے، اہلکو ہلاک ہونا، سمجھ گئے نا؟ اس میں اردو کا لفظ موجود ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس کو اور دیکھ کر یاد کیا کریں۔ فَأَمَّا تو رہے ثمود، تو کیا ہوا ان کا؟ فَأُهْلِكُوا بس ہلاک کیے گئے، بِالطَّاغِیَةِ حد سے بڑی ہوئی آواز سے۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا عَادٌ اور رہے عاد، اور جو عاد ہیں فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے، بِالرِّيحٍ اور ریح اردو میں بھی یہ تھوڑا لفظ عربی اردو کی جو ادبی زبان ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خیر بِالرِّيحٍ ہوا سے، سرسر کیا ہے؟ یہ بڑی ٹھنڈی آواز ہوتی ہے۔ کون سی آواز ہو؟ بہت ٹھنڈی، سرسر یاد کریں اس ترجمے کو، بہت ٹھنڈی، آتیہ حد سے بڑی ہوئی، بہت تیز، حد سے بڑی ہوئی بہت تیز۔ ترجمہ آسان ہو گیا، کیا بنا ترجمہ؟ وَأَمَّا عَادٌ اور رہے عاد فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے، کس سے ہلاک کیے گئے؟ بِالرِّيحٍ ہوا سے۔ ہوا کیسی تھی؟ سرسر، پہلی بات بہت ٹھنڈی تھی، اور دوسری بات آتیہ بہت تیز تھی۔ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں کوئی دقت لگی آپ کو؟ چلو اگلی آیت دیکھیں، سخرہا، اس میں بھی بڑا آسان، مسلط کر دیا، مسخر کر دیا، سخر یسخر، مسخر کر دینا، مسلط کر دینا، سمجھے نا؟ تو سخرہا وہ اس پر، اسے مسلط کر دیا، اسے مسلط کر دیا کس پر؟ علیہم ان پر، سبع، یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ گنتی، تو 7 لیال اللیلہ، اللیلہ لیلۃ القدر، لیال یہ لیلہ کی جمع ہے، لیال یہ کیا ہے؟ یہ لیال جمع کا صیغہ ہے، کس کی جمع ہے یہ؟ اللیل، اللیلہ اس کی جمع آ گئی، کیونکہ اسے جمع کا صیغہ نا 7، ٹھیک ہے نا؟ تو 7 لیال 7 راتیں، اور 8 7 کے بعد ہوتا ہے 8، اور یوم کی جمع ایام، یوم کی جمع یوم واحد، اور اس کی جمع ایام، 8 دن۔ تو مسخر کر دیا ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر، 7 لیال 7 راتیں، اور 8 ایام اور 8 دن، یعنی وہ ہوا 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی، حسوما مسلسل، فطر القوم پس تو دیکھتا ہے قوم کو، فیہا اس میں، صرعا گنا ہوا، کأنہم گویا کہ وہ ہیں، اعجاز کا معنی ہوتا ہے تنے، اعجاز کا معنی تنے، نخل کہتے ہیں کھجور کو، خاویہ کھوکھلی، یعنی جس کے تنے جو گرے ہوئے کھوکھلے ہو کر، کٹ کر گر گئے ہوں، ان کو کہتے ہیں۔ پھر اس آیت کو دیکھیے کہ سخرہ علیہم ان کے اوپر مسلط کر دیا اسے، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، حسوما مسلسل،
فطر القوم ترا دیکھنا ہے القوم قوم کو فیہا اس میں یعنی اس طوفان کے اندر صرعا گرے ہوئے کأنہم یہ بار بار آئے گا یہ لفظ کأنہم گویا کہ وہ اعجاز گری ہوئی نخل کھجوروں کے خاویہ یہ تنے ہیں کیا ہیں یہ آجاز جو ہے نا آجاز کا معنی ہے تنے اور کیا نخل یہ ہے کھجور اور خاویہ کا معنی گرے ہوئے تو آجاز کا معنی تنے اور خاویہ کا معنی گرے ہوئے آگے فہل ترا فہل پس کیا ترا تو دیکھتا ہے لہم ان کا من باقیہ کوئی باقی بس کیا تو دیکھتا ہے پتہ کر فہل ترا پس کیا تو دیکھتا ہے لہم ان کا من باقیہ کوئی باقی تو یہ یہیں تک آپ دیکھ لیں باقی پھر ذرا ٹائم تھوڑا رہے گا یہاں آیت تمنا 8 تک دیکھ لیں یہ سورہ الحاقہ اس میں آغاز ہوا ہے قیامت کی خبر دینے کے حوالے سے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ الحاقہ ہے یعنی اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں وہ حقیقت ہے پھر الحاقہ کیا ہے یہ الحاقہ وما ادراک من الحاقہ آپ کو کیا خبر کہ یہ کیا ہے یعنی یہ قیامت کی ایک حقیقت ہے وہ سچ ہے تو یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو قوموں کا تذکرہ کیا جو اس الحاقہ کو جھٹلاتے تھے جو اس کو مانتے نہیں تھے وہ دونوں قومیں کون سی قوم ثمود اور قوم عاد یہ دونوں عرب قومیں تھیں عرب علاقے میں رہنے والی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر رہنے والے ان دونوں میں پہلی قوم جو آئی تھی وہ قوم عاد تھی اور پھر قوم عاد کے بعد جو دوسری قوم آئی تھی وہ قوم ثمود تھی یہ دونوں ہی قومیں ان کے دو بڑے گناہ تھے ایک تو یہ مشرک تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے قوم عاد بھی وہ بھی مشرک تھی اور قوم ثمود بھی یہ بھی مشرک تھے اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے یہ اس بات کے انکاری تھے کہ قیامت آئے گی وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ یہ زندگی ہمیں مل گئی اب یہ ختم تو ختم مٹی ہو گئے مٹی میں مل گئے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں اور کوئی اٹھایا جانا نہیں کوئی حساب کتاب نہیں اس کے انکاری تھے تو وہی بات اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ کذب ثمود وعاد بالقارعہ کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے القارعہ یعنی جو کھٹکھٹانے والی قیامت ہے اس کو انہوں نے کیا کیا جھٹلایا کہا کہ ہم نہیں مانتے اب اس نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ نے جو ان کو سزا دی ہے اس سزا کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا فرمایا فَأَمَّ ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ اور رہے سمود تو انہیں حد سے بڑی ہوئی آواز جو ہے اس کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوا کیا کہ اس وقت کے نبی نے ان کی طرف جو نبی تھے وہ صالح علیہ السلام تھے صالح علیہ السلام نے ان کو جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اب اللہ کا تم پر عذاب آئے گا وہ 3 دن کا ٹائم صالح علیہ السلام نے ان کو دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اب یہی ہوا کہ ان کی پہلے دن کی شکلیں تھوڑی بگڑی رنگ ان کے پیلے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن جو ہے تھوڑے نیلے تیسرے دن کالے سیاہ ان کے چہرے ہو گئے سب کی چہروں کی رنگتیں بدل گئیں اور پھر اس کے بعد ایک اتنی زور کی آواز تھی کہ جس آواز کو سن کے ان کے سینوں کے اندر جو دل تھے پھٹ گئے تھے ان کے سینوں میں دل پھٹ گئے تھے اور پھر اس کے بعد زمین کو بھی جھنجھوڑ دیا گیا تھا ان کو یعنی زمین جو ہے اس کے اوپر بھی زلزلہ برپا ہو گیا تھا تو ایک ہی آواز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو قوم ثمود کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا تو یہ ہے اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے سامنے یہ چھوٹے موٹے انسان ڈٹے ہوئے اور اکڑے ہوئے ہیں ان اکڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنا اور انہیں ٹھیک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھ گئے نا یہ دنیا ایک امتحان ہے
آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں سامنے رکھے ہیں، اور آپ کو اللہ نے دونوں کی خبر دے دی، آپ کو بتا دی ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرتے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ یہ موبائل، اس کو میں کھول کر فلاں فلاں ایپ کھولوں گا تو اس پہ فلاں فلاں گند آنا ہے، سمجھ گئے نا؟ میں اگر جناب اس میں فلاں چیز کو کلک کروں گا تو اس کے کلک کرنے سے فلاں چیز سامنے آنی ہے، مجھے خود بھی پتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جرم ہے، اس کے باوجود اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کے اندر سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی استاد بیٹھا ہے، آپ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ آپ کا رب اور خالق و مالک ہے، جو کنٹینیوسلی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ بے خوف ہو جانے والے، ان کو سیدھا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک جو ہے راہیں دکھانے کے بعد آزادی دی ہے، اب دیکھ لو یہ راستہ ہے، اگر تو تم سیدھی راہ کو اختیار کر لو گے، سیدھے راستے پر آؤ گے، تو اللہ نے جو تمہارے لیے تیار کیا ہے اس دنیا میں، ان چیزوں کے بارے میں تم کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کو جمع کر لو، جتنی دنیا ہے، امریکہ کے سارے ڈالر لے آؤ، یورپ کا جتنا بھی ان کا جناب یورو ہے سارا لے آؤ، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات پوری کائنات میں جتنا کچھ پڑا ہے نا سارا کچھ لے آؤ، یہ سارا کچھ لا کے جنت میں 1 انچ جگہ کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے، جنت اتنی قیمتی ہے، جنت اتنی قیمتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وہاں کی جنت کی جو عورت ہے، اس کا جو دوپٹہ ہے، اس کا جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں پائے جانے والی دولت، ہر فارم جو بھی جس شکل میں بھی وہ دولت ہے، جو جیسے میں نے عرض کیا ڈالر یورو جو بھی پاؤنڈ شاؤنڈ جو بھی ریال وغیرہ سب، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ دے کے بھی آپ اس ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یار وہ کیا چیز ہے، پھر کیا چیز ہے وہ، ہم نہیں اس دنیا میں وہاں پر اس جگہ پر پہنچ سکتے جو اللہ نے وہاں پر تیار۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت میں سے اگر ایک ناخن کے برابر جگہ کو جو ہے نا دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، ایک ناخن کے برابر، سورج کے برابر نہیں، چاند کے برابر نہیں، تیری اس زمین کے اندر پائے جانے والے یہ حدود اربع جو ہے اس کے برابر نہیں، صرف اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں سے ایک ناخن کے برابر جگہ اس کو تھوڑا سا سوراخ کر کے روشنی وہاں سے چھوڑی جائے تو پوری دنیا اس روشنی سے روشن ہو جائے۔ یہ ہے جنت، یہ ہے وہ مقام۔ اب یہ ایویں لب جانا ہے، بری کرتوتا کر کے لب جانا ہے، راہ راست کو چھوڑ کے مل جائے گا، اللہ کو جھٹلا کے مل جائے گا، آرام پرستی اور جناب شہوت پرستی اور خواہشات پرستی یہ کر کے آپ کو اتنی بڑی جگہ، اتنی بڑی اور اتنی اعلیٰ چیز ایسے آرام سے مل جانی ہے آپ کو؟ نہیں، ایسے نہیں ملنی۔ اب آپ کو جو راستے بتا دیے گئے ہیں ان راستوں کو دیکھیں، اور پہچان بھی کروائی گئی ہے۔ اب اس کو بعد پہچاننے کے بعد آپ کو سیدھی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ آپ سیدھی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے عظیم نعمت ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک چیز تو یہ کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا۔ اچھا، اور اگر آپ دنیا سے بچ کر چلے گئے تو پھر قیامت کے دن کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ جو قومیں ہیں، ان قوموں نے کیونکہ اس وقت ان کی طرف آئے ہوئے نبی اور رسول ان کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں لایا جرا تو عذاب لے کے آنا ہے، بار بار ان کو کہتے ہیں صالح علیہ السلام کو آپ لے آؤ، یا کل کی باتیں نہ کرو، آج ہی لے آؤ، جو کرنا ہے آج ہی کرو۔ وہ پھر عذاب آ گیا، اور ایسا عذاب آیا کہ اس عذاب نے، اس آواز نے ان کے سینوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور زمینوں کو جھنجھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، ان کے گھروں سمیت، اور ان کی جناب جو لاشیں تھی پھٹی پڑی تھی وہاں پر، پہچانے نہیں جاتی تھی ان کی شکلیں، پھٹ گئے ہوئے تھے ان کے سینے، پھٹ گئے تھے ان کے، جیسے بم بلاسٹ ہو کے چیتنے اڑ جاتے ہیں ایسے چیتنے اڑا دیے گئے تھے ان کے۔ یہ وہ قوم، یہ وہ بہت زور کی آواز کہ جس کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری قوم ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اب یہ جو قوم تھی، یہ قوم ان کی طرف ہود علیہ السلام نبی آئے تھے، اس قوم نے، یہ بھی ان کے اندر بھی یہی گن تھا
کہ جناب شرک میں مبتلا اور آخرت کی انکاری. اب ان کو اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ فرمایا فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ٹھنڈی اور تیز ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. کیا کیا؟ 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا ان کے اوپر مسلط رہی اور مسلسل چلتی رہی. اب اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں ہوا یہ، ان کی باڈیز بہت طویل، بڑے لمبے تگڑے، سمجھ گئے نا. اور کہا کرتے تھے جب حود علیہ السلام کو سمجھاتے تو کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ تو دیکھتا نہیں، ہماری طاقت دیکھ، ہماری جوانیاں دیکھ، ہمارے قد کاٹ دیکھ، اور ہم تو ایک کچھ نہ مار کے ہم پتھروں میں سوراخ کر دیتے ہیں. تو ہمیں کہتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، کس چیز سے ڈراتے ہو تو؟ سمجھ گئے؟ تو پھر اللہ نے جواب دیا الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو پھر اللہ نے اپنی یہ مخلوق ہوا بھیجی ان کے اوپر. اب یہ جب ہوا آئی تو ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کر باہر لے کر آتی اور پھر فضاؤں میں لے کر جاتی، زمین پر پٹکتی، ہواؤں میں فضاؤں میں لے کر جاتی، زمین پر پٹکتی. مسلسل 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ ہوا اسی طرح ان کے وجودوں کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی رہی. یہ ہے تمہارا اللہ. جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے وہ تیرے چٹے رنگ کو نہیں دیکھتا اور تیرے جناب پولیاں گلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تیرے جناب یہ نازک ہونے کو نہیں دیکھتا، یہ تیری نزاکتوں کو نہیں دیکھتا. جب تو نے اس کی حدود کو پامال کر لیا، اللہ کی قسم ان کی عورتیں بھی رگڑے کھا رہی تھی، ان کے بچے بھی رگڑے کھا رہے تھے، ان کے بڑے بھی رگڑے کھا رہے تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیے. اور کیسی ان کی جو کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ کھجور کی جو تنے ہیں، اعجاز یعنی یہ تنے، اور کیسے خاویہ جو کھوکھلے تنے جناب گرے پڑے ہیں، جن کو کھاڑ کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. وہ قد بڑے لمبے تھے ان کے، اور کھجور کا درخت بھی آپ کو پتا بڑا لمبا ہوتا ہے. تو کھجور کے درختوں کی طرح ان کے لمبے لمبے تنوں کی طرح یہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور اللہ پوچھنے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہیں ایڈے تگڑی قوم، ان میں سے آپ کو باقی نظر آتا ہے؟ ایک طنزیہ انداز ہے پوچھنے کا. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور گلنا بنانا لیا دیکھ لا پہلے انہوں نے تجھ سے زیادہ تگڑے تھے، تجھ سے زیادہ قوت والے تھے، تجھ سے زیادہ مال والے تھے، تجھ سے زیادہ جند جان والے تھے، سب کچھ تھا. بتا ان میں سے تجھے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.